الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن دام على أعدائهم أجمعين أما بعد تنبيه إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد وهو حضور صورة الأشياء عند العقل، فالتصديق أيضا تصور لكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ مرحوم مظفر تصور اور تصدیق کی تعریف کرنے کے بعد اور ان کے مورد بیان کرنے کے بعد کہ تصور کے مورد کیا ہیں، تصدیق کا مورد کیا ہے، بیان کرنے کے بعد یہاں پر ایک اشتباہ جو طلاب حضرات سے ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توجہ فرمائیے اس چیز پر کہ ہم کچھ الفاظ بطور اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہماری مراد ان الفاظ کی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ان الفاظ کو عبارت کی زینت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ لفظ تصور، لفظ ادراک اور لفظ علم۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے 4 اعتراضات بیان کیے تھے علم کی تعریف پر، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کہتے ہیں علم تقسیم ہوتا ہے تصور تصدیق کی طرف، لیکن خود تصور علم کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا تھا۔ اللہ خیر، تو یہاں پر بھی مرحوم مظفر کہتے ہیں کہ لفظ ادراک، لفظ تصور اور لفظ علم یہ 3 الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم لفظ علم کہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور الاشیاء عند العقل۔ جب ہم لفظ ادراک کہیں تو اس کا مطلب یہ حضور الاشیاء عند العقل ہوتا ہے۔ جب ہم لفظ تصور کہیں کہ اذا تصورت یعنی حضور الاشیاء عند العقل، یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی یہ 3 لفظ مشترک معنوی ہیں، ان کی ایک ہی معنی ہے ہمارے نزدیک۔ لغت کے اعتبار سے ان تینوں الفاظ کا اپنا ایک معنی ہے، ان کا ایک اپنا مطلب اور مفہوم ہے، لیکن ہماری منطقیوں کی اصطلاح میں علم، ادراک اور تصور ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون سی معنی ہے؟ حضور صور الاشیاء عند العقل۔ ٹھیک، اچھا، جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ ادراک، تصور اور علم 3 لفظ ہیں ایک ہی معنی کے لیے، تو پھر ہمارا اعتراض تو آپ کے لیے ٹھیک تھا کہ آپ تصور کی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ تصور بے معنی علم ہے کہ تصور کی تقسیم ہو رہی ہے ایک مرتبہ تصور کی طرف اور ایک مرتبہ تصدیق کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم نے جواب دیا کہ یہاں پر ایک اور اصطلاح بھی یوز کرتے ہیں، اسی لیے کہ جو پہلا تصور ہے جو بمعنی علم ہے اس کے ساتھ ہم لفظ لگاتے ہیں تصور مطلق، اور نیچے جو تصور لاتے ہیں تقسیم کے اقسام میں وہ کون سا ہے؟ تصور ساذج، تصور محض، ٹھیک، او تصور بدون الحکم۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی گویا فرماتے ہیں کہ اصل تقسیم جو منطقی حضرات کرتے ہیں وہ یوں ہے کہ تصور مطلق، توجہ فرمائی، تصور مطلق تقسیم ہوتا ہے ایک مرتبہ تصور سازش کی طرف بدون حکم اور ایک مرتبہ تصور مع الحکم کی طرف۔ ٹھیک، اگر ہم اس کو یوں لائیں کہ ادراک
یعنی تقسیم کے اعتبار سے. ادراک تقسیم ہوتا ہے، ایک دفعہ ادراک بدون حکم کی طرف اور ادراک مع الحکم کی طرف. تو وہاں پہ جو ادراک ہم نے مقصد میں رکھا وہ ادراک مطلق ہے. اور اسی طرح علم کو تقسیم کرتے ہیں ایک مرتبہ علم مع الحکم، علم بدون الحکم کی طرف. تو یہ جو اوپر ہم نے علم مقسم میں رکھا ہو یہ علم مطلق ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اسی طرح ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں جب فقط کہیں کہ تصور مطلق جب ہم کہیں گے عبارت میں، تو اس تصور مطلق سے مراد ہماری علم ہوگی، ادراک ہوگی. لیکن ہم جب کہیں گے تصور ساذج، تصور محض، تصور بدون الحکم، تو اس سے مراد ہماری وہ تصور مراد ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے. وجہ فرمائی آپ نے. اچھا، تو پھر تصدیق آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی ایک تصور ہے لیکن یستتبع الحکم، اس کے پیچھے ایک حکم ہوتا ہے. پھر وہ حکم علی وجود شے پہ ہو یا علی عدم وجود شے پہ ہو، بس جس پر آپ حکم لائیں بالدلیل وہ تصدیق ہے. توجہ فرمائیے آپ نے، غور فرمائیے گا. کہتے ہیں تنبیہ اذا لاحظت ما مضى يظهر لك ان التصور والادراک والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد. جب آپ سابقہ چیزوں کا ملاحظہ کریں گے تو آپ کے لیے ایک چیز ظاہر ہوگی، وہ کیا کہ تصور، ادراک اور علم تین الفاظ ہیں لیکن یہ ایک ہی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں منطق میں. وہ کیا ہے؟ حضور صور الاشیاء عند العقل، اشیاء کی صورتوں کا عقل کے نزدیک حاضر ہونا. فالتصدیق ایضا تصور، تصدیق بھی اسی طرح ایک تصور ہے. ولکنہ، مگر وہ تصور کون سا ہے؟ تصور یستتبع الحکم، کہ وہ حکم کی اتباع کرتا ہے. وقناعت النفس، اور تصدیق قناعت نفس کا نام ہے. وتصدیقها، اور نفس کی تصدیق کا نام ہے، خود یقین کا نام ہے. وانما لاجل تمییز بین تصور مجرد اے غیر مستتبع للحکم وبین تصور المستتبع للحکم سمی الاول تصورا وسمی الثانی تصدیقا. اور ان دونوں تصور کے درمیان کے ایک ایسا تصور جو مجرد ہے، التصور المجرد، مجرد یعنی ساذج ہے، مجرد یعنی محض ہے. اے غیر المستتبع للحکم، یعنی جس کے پیچھے کوئی کسی قسم کا حکم نہیں ہے. وہ بین تصور المستتبع للحکم، اور وہ تصور جس کے پیچھے کوئی حکم ہم نے لگایا. اس کے طرف تمیز کرنے کے لیے ہم نے کیا کی؟ وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ تصور المجرد وبین تصور المستتبع سمی الاول. ہم نے تصور مجرد کو کیا نام دیا ہے؟ تصوراً فقط، لأنه تصور محض ساذج مجرد، کیونکہ یہ ایک تصور محض ہے، ساذج ہے اور مجرد ہے، مجرد عن کل حکم. ٹھیک. وَيَسْتَحِقُ اطلاق اللفظ تصور علیہ مجرد من کل قید. تو لفظ تصور بغیر کسی قید کے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو حق یہی بنتا ہے کہ اس سے مراد صرف تصور لی جائے. ٹھیک، یعنی تصور کون سا؟ جو مجرد من کل قید. وسمی الثانی، اور دوسرے کو کیا نام دیا گیا؟ کون سا ثانی؟ تصور المستتبع للحکم. توجہ فرمائی آپ نے. اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ تصدیقا. کیوں؟ لأنہ، کیونکہ یہ تصدیق یستتبع الحکم و تصدیق، اس کے پیچھے حکم اور تصدیق ہوتا ہے. کما قلنا تسمیۃ للشیء باسم لازمی، جیسے ہم نے اوپر بھی کہا ہے کہ ایک چیز کو اس کے لازمی اسم، یعنی اس کا اسم مطابق ہی نہیں بلکہ اس چیز کو دیکھ کر جو اس کا اسم نکلتا ہے لازمی طور پہ، اس کے نام پر ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے. وَأَمَّا إِذَا قِيلَ، ہاں جب علم منطق میں یہ کہا جائے کہ التصور المطلق، تو اس تصور مطلق سے کیا مراد ہے؟ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مَا يُسَابِقُ الْعِلْمُ وَالْإِدْرَاكُ. جب ہم تصور مطلق لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی وہی علم اور ادراک مراد ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. فَيَعُمُّ كِلَا التَّصَوُّرَيْنِ، اور یہ دونوں تصوروں کو شامل ہے. التصور المجرد و تصور المستتبع للحکم اے التصدیق، یعنی وہ تصور جو حکم سے خالی ہے اور ایک وہ تصور جس کے پیچھے ہم نے حکم لگایا جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ دوسرا
کہ تصور علم اور تصدیق علم کے موارد کون کون سے، کہاں کہاں پر یہ علم ہمارے لیے ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں کہ تصدیق کا فقط ایک مورد ہے، اس کا تعلق صرف ایک مورد سے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو نسبت آپ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف دے رہے ہیں، اس کے وقوع کا یقین یا عدم وقوع کا یقین جب آپ کو حاصل ہو تو یہ تصدیق ہے بس۔ اس سے پہلے توجہ فرمائیے گا، اس سے پہلے مفردات کی طرف جو آپ کی قضیے میں نظر جاتی ہے وہ تصور ہے، اس کی نسبت میں جو آپ کی نظر جاتی ہے کہ یہ اس کی طرف منسوب ہے، خبری ہو یا انشائی، وہ تصور ہے۔ جب تک وہ نسبت کے وقوع اور عدم وقوع کا آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا، یہ سارے تصور کے مورد ہیں۔ اس کے بعد کا مورد جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے اس نسبت کے وقوع کا، اس نسبت کے عدم وقوع کا، اس کو ہم تصدیق کہیں گے۔ تو تصدیق کا فقط ایک ہی مورد ہے، کون سا؟ کہ جب وہ نسبت واقع ہو یا واقع نہ ہو، اس کا یقین جب آپ کو حاصل ہوگا تو اس کو آپ تصدیق کہیں گے۔ جبکہ تصور کے کتنے مورد ہیں؟ 4۔ کون کون سے مورد ہیں؟ الفاظ کے درمیان جو آپ نظر کرتے ہیں، پھر وہ الفاظ کبھی اسم ہوگا، کبھی وہ فعل ہوگا، کبھی وہ حروف ہوں گے، تو ان کے درمیان، ان مفردات کے درمیان جو آپ کی نظر ہے وہ تصوری ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد کا جو مورد ہے وہ کون سا ہے؟ کہ ان کے درمیان اگر جملہ حملیہ ہے تو خبر کی نسبت، یعنی زید قائم، قائم کی جب آپ نسبت دیتے ہیں زید کی طرف تو یہ نسبت زید کی طرف آپ جب دے رہے ہیں یہ بھی تصور ہے۔ جب اس نسبت کے واقع ہونے یا عدم واقع ہونے کا یقین حاصل ہو تو اس کو تصدیق کہیں گے، لیکن صرف نسبت دینا وہ صرف کیا ہے؟ تصور ہے منطق کی زبان میں۔ اور اسی طرح اگر قضیہ انشائیہ ہے، قضیہ انشائیہ یعنی کیا؟ یعنی امر ہے، یعنی دعا ہے، یعنی تمنی ہے، ترجی ہے، عرض ہے، استعلام ہے، استدعا ہے، ان مورد میں جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف تصور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امر کے بعد وہ فعل کے واقع ہونے اور واقع نہ ہونے کا آپ کو کوئی یقین نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا ہے انصر، آپ مدد کریں، آپ نے امر کر دیا، امر کرنے کے بعد یہ امر صرف ایک تصور ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی وقوع نہیں ہے کہ ہم اس پر حکم لگائے بعد میں کہ یہ واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اصل اس کے پیچھے وقوع اور عدم وقوع ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد چوتھا مورد کون سا ہے؟ چوتھا مورد ہے ایک ایسا مرکب جو تام نہ ہو، ایک ایسا مرکب یعنی ایک ایسا جملہ ترکیبی جو تام نہ ہو، مضاف مضاف الیہ سے، موصوف صفت سے، ٹھیک، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ تصور کے مقام میں آتا ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے مثال دی ہے انہوں نے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ٹھیک۔ اب اس میں سے ہر ایک جملہ، تعدوا نعمت اللہ، یہ ایک جملہ یہ خود علم تصوری ہے، اور اس کی جو جزا آ رہی ہے لا تحصوها، یہ خود علم کیا ہے؟ تصوری ہے، الگ الگ جملوں میں۔ لیکن لا تحصوها کو جب آپ ان شرطیہ اور جزا کے ساتھ متصل کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو نسبت آپ دے رہے ہیں لا تحصوها کہ ان تعدوا نعمت اللہ کی طرف، ٹھیک، اگر وہ پائی گئی نسبت تعلیقی تو فبہا وہ تصدیق ہے، نہیں پائی گئی پھر بھی وہ تصدیق ہے۔ لیکن ان دونوں اجزاء کو جب آپ جدا کریں گے، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کو، یہ دونوں کیا ہیں؟ تصور محض ہیں، ان کے پیچھے کسی قسم کا حکم آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ تصور کی تعریف ہم نے کیا کی؟ ایک ایسا علم جس کے پیچھے کسی قسم کا حکم نہ ہو، ٹھیک۔ تو اس کے کتنے مورد ہوتے ہیں؟ 4 مورد ہوتے ہیں۔ مفردات میں آپ حکم نہیں لگا سکتے، وقوع اور عدم وقوع کا، توجہ فرمائی آپ نے۔
نسبت آپ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف دے رہے ہیں، اس نسبت پر آپ حکم جب تک آپ نہیں لگاتے وہ تصور ہے. اسی طرح وہی نسبت اگر انشاء میں آئے تو بھی نہیں ہے. اور مرکب ناقص یعنی جو تام نہیں ہے، موصوف صفت سے، مضاف الیہ اور مضاف سے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ تصور کے مورد ہوتے ہیں. تصدیق کا مورد کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ ان ساروں پر حکم لگائیں، حکم لگانے کے بعد وقوع اور عدم وقوع کا یقین حاصل ہو، وہ تصدیق کا مورد ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں جی. عبارت کو دیکھیں. بِمَاذَا يَتَعَلَّقُ التصدیق و تصور، یعنی تصدیق کون سے مورد سے تعلق رکھتا ہے اور تصور کون سے موارد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ یہ سوال ہے. لَيْسَ لِلْتَصْدِيقِ إِلَّا مَوْرِدٌ وَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، تصدیق کے لیے ایک مورد کے علاوہ کوئی اور مورد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتا ہو. اور وہ مورد کون سا ہے؟ وہ اشارہ ہے مورد واحد کی طرف. وہ ہوا النسبۃ فی الجملۃ الخبریۃ عند الحکم والاذعان بمطابقتہ للواقع او عدم مطابقتها. اس بات میں توجہ فرمائیے گا کہ وہ نسبت جو ایک جملہ خبریہ میں پائی جاتی ہے، یعنی جملہ انشائیہ کو کاٹ دیں یہاں سے، وہاں پر وقوع عدم وقوع نہیں ہوتا. جملہ خبریہ میں ایک نسبت جب آپ حکم لگاتے ہیں اور اذعان کرتے ہیں ایک چیز کی مطابقت کا واقع کے ساتھ، کہ ایک چیز مطابق واقع ہے یا ایک چیز مطابق واقع نہیں ہے، جب یہ آپ حکم لگاتے ہیں کہ مطابق واقع ہے، مطابق واقع نہیں ہے، یہی مورد تصدیق ہے. اس کے علاوہ اوپر جو ہم نے بتایا کہ صرف نسبت دینا یہ مورد تصور ہے، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، اس کے مفردات کی طرف نظر کرنا یہ تصور ہے. اور وہ جملہ جو خبریہ نہ ہو اس میں وہ تصوری معلومات ہوتی ہے، وہ تصدیقی معلومات نہیں ہوتی. اور اسی طرح مرکب ناقص کی معلومات جو ہوتی ہے وہ تصوری ہوتی ہے، تصدیقی نہیں ہوتی. وَأَمَّا التَّصَوُّرُ فَيَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ أُمُورِ أَرْبَعَةٍ، جہاں تک بات ہے تصور کی کہ وہ چار میں سے کسی ایک امر کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، چاروں میں سے ہر ایک سے تعلق بھی پیدا کر سکتا ہے. پہلا کیا ہے؟ المفرد. المفرد سے مراد یعنی المفرد من جمیع جہات، ٹھیک ہے، یعنی وہ کلمات المفرد، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا نحو میں کلمے کی کتنی قسم ہوتی ہیں؟ اسم فعل حرف. یہاں پر المفرد کلمے کے مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک. من اسم و فعل وہی کلمۃ عند المنطقین و حرف و ادات عند المنطقین. مثلا مفرد ہے، مفرد کی طرف جو علم ہوتا ہے مفردات کا کہ یہ مفرد جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یا یہ مفرد اسم ہے، یہ مفرد فعل ہے، یہ مفرد حرف ہے، ان کے بارے میں جو آپ کو معلومات ہوتی ہے یہ تصوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. من اسم وہ مفرد اسم سے ہو، و فعل فعل سے ہو، و کلمت جس کو کلمہ کہتے ہیں منطقی، و حرف یا حرف میں سے ہو جس کو منطقی حضرات کیا کہتے ہیں؟ ادات. پہلا مورد یہ ہے تصور کا. دوسرا مورد کیا ہے؟ النسبۃ فی الخبر، خبر کے اندر جو نسبت ہے، نسبت، توجہ فرمائیے گا، میں بار بار اسی کو، خبر کے اندر جو نسبت ہے، نسبت کا وقوع اور عدم نہیں، صرف نسبت، وہ کیا ہے؟ تصور کا مورد ہے. عند شک فیہا و توہمہا حیث لا تصدیق، جب اس نسبت میں آپ کو شک ہو کہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یا وہم ہو آپ کو اس کی تصدیق کی طرف، شاید ہو یا شاید نہ ہو، جب آپ کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. کہ تصورنا لنسبت سکنا الی المریخ، جیسے ہم رہائش کی نسبت دیتے ہیں مریخ کی طرف کہ مریخ پر مخلوق رہتی ہے یا مریخ پر ہم رہ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے جملہ کیا کرتے ہیں استعمال؟ المریخ مسکون.
تو یہ جو مسکون کی نسبت ہم مریخ کی طرف دے رہے ہیں یہ یقینی ہے؟ آپ کو یقین حاصل ہے اس چیز کا کہ مریخ پر یعنی زندگی ہے؟ نہیں. جب یقین نہیں ہے تو یہ تصور کا مورد ہے. ٹھیک ہے. کا تصورنا جیسے ہمارا یہ علم تصوری نسبت سکنا الی المریخ کہ یہ سکونیت کی نسبت دینا مریخ کی طرف وہ قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. مثلا عندما یقال جب کہے المریخ مسکون، جیسے سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ مریخ جو ہے وہ رہائش کے لیے، وہاں پر زندگی ہے، وہاں پر زندگی بسر بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ لوگ زندگی بسر کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ تصدیق کی شدہ چیز ہے نہیں. یہ فقط ایک نسبت ہے مسکون کی مریخ کی طرف، اور جب یہ نسبت کا وقوع اور عدم وقوع کا آپ کو یقین ہو یہ تصور کا نہیں تصدیق کا مورد ہوگا. پھر النسبت فی الانشاء، انشاء میں جو نسبت پائی جاتی ہے کون سی؟ من امر و نہی و تمنی و استفہام الی آخر الامور الانشائیہ. جو امور انشائی کی تفصیل ہم مرکب اور مفرد یعنی لفظ کی تیسری قسم میں، لفظ کی جب ہم تیسری تقسیم کریں گے نا اس میں ہم بیان کریں گے اس کو کہ وہ امر سے ہے، نہیں، تمنی، استفہام، ترجی، استدعاء، ایقا اور عقد، یہ سارے جو قسم ہیں یہ الی آخر الامور الانشائیہ، وہ امور انشائیہ جتنی بھی ہیں اس کے آخر تک. التی لا واقع لہا وراء الکلام، جس کے کلام کے پیچھے کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، کوئی بھی واقعیت نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک سوال کیا، کیسا سوال کیا؟ کیا آپ کے پاس زید ہے؟ عندک زید؟ هل عندک زید مثلا؟ تو آپ نے جب سوال کیا ہے تو سوال کے بعد واقع ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. تو سوال کے بعد سوال کا مورد، نہیں کا مورد، امر کا مورد، تمنی کا مورد، ترجی کا مورد، استدعاء کا مورد، ایقاع کا مورد، نکاح کا مورد، عقد کا مورد، یہ سارے موارد جو تصور کے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں تصور کے؟ کیونکہ ان کے کلام کے بعد، ان کے جملوں ادا کرنے کے بعد کوئی بھی واقعیت نہیں ہے کہ جس پر ہم حکم لگائیں کہ یہ واقعیت ہے یا نہیں ہے. جب ہم جس کے پیچھے حکم لگانا چاہتے ہیں وہی چیز موجود نہیں ہے، واقعیت. ٹھیک. کہ وہ واقعیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، وہ واقعیت ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ حکم بھی نہیں لگا سکتے. جب حکم نہیں لگا سکتے تو تصدیق کا مورد نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. فلا التی یعنی وہ امور انشاء لا واقع لہا وراء الکلام، جس کے گفتگو کے بعد، کلام کے بعد کوئی واقعیت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کے پیچھے. فلا مطابقت فیہا للواقع خارج الکلام، کلام سے ہٹ کر واقع میں خارج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ ہم اس کی مطابقت کرائیں کہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. توجہ فرمائی آپ نے شیخ ویس. فلا تصدیق ولا اذعان، بس وہاں پر پھر تصدیق اور اذعان نہیں ہے. اور چوتھا مورد کون سا ہے؟ المرکب الناقص، کالمضاف والمضاف الیہ والشبیہ بالمضاف والموصول وصلتہ وصفت والموصوف. جیسے مضاف اور مضاف الیہ ہیں. اچھا، شبیہ بالمضاف ہے. شبیہ بالمضاف کس کو کہتے ہیں؟ شبیہ بالمضاف یعنی اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی ایک ایسی چیز سے تعلق پیدا کرے جس کی معنی تمام ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ثلاثۃ و ثلاثون، ثلاثۃ و ثلاثون، ثلاثت کا ایک اپنا معنی ہے، ثلاثون کا اپنا معنی ہے. ان کو دونوں کو آپ میں آپ نسبت دے رہے ہیں. یہ شبہ بالمضاف ہے، یہ مضاف مضاف الیہ حقیقی نہیں ہے. 3 کی آپ نسبت دیتے ہیں 30 کی طرح تب وہ 33 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. لیکن یہ اضافت حقیقی ہے نہیں، یہ شبہ ہے، یعنی یہ شباہت رکھتی ہے مضاف کے ساتھ لیکن یہ مضاف ہے نہیں. وشبیہ بالمضاف والموصول وصلتہ، اور اسی طرح اس کا موصول اور اس کا صلہ. ٹھیک. پھر وہ موصول حرفی ہے یا اسمی ہے. وصفت والموصوف، اور اسی طرح موصوف اور اس کی صفت. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن طرف الجملہ شرطیہ، اور جملہ شرطیہ کے دونوں طرفوں میں سے ہر ایک. دونوں طرف کون سے تھے جملہ شرطیہ کے؟ ایک شرط والا، ایک جزائے شرط، جواب شرط. شرط اور جزا
دونوں طرف میں سے ہر ایک طرف کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص ہوتا ہے. الى آخر المرکبات الناقصۃ التي لا يستطيع تصورها تصدیقا و اذعانا، جس کا تصور کرنا، جس کے تصور کرنے کے پیچھے کسی قسم کا کوئی حکم یا کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے. ففی قولہ تعالی، اسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اب یہ شرطیہ کا فقط انہوں نے مثال دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. الشرط تعدوا نعمت اللہ، یہ معلوم تصوری ہے، خود ایک جملہ. والجزاء کی جو جزا لا تحصوها، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، یہ خود ایک معلوم تصوری ہے. معلوم تصوری وانما کان معلوما تصوریا، یہ دونوں معلومات تصوری ہیں، علم تصوری ہیں یہ دونوں. کیوں؟ لأنہما وقعا کذالک جزاء و شرطا فی جملہ شرطیہ، کیونکہ یہ دونوں ایسے ہی جزا اور شرط کے طور پر جملہ شرطیہ میں وارد ہوئے ہیں. وَإِلَّا فَفِي أَنفُسِهِمَا لَوْلَاهَا، اگر یہ شرطیہ والی چیز نہیں ہوتی، حرف شرط اور جزائے شرط والا حرف نہیں ہوتا، تو یہ بذات خود دونوں کیا ہیں؟ کل منہما معلوم تصدیقی. ٹھیک. تعدوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ شمار کریں. لا تحصوها، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ جو جملہ ہے بغیر جزا کے، آپ دیکھیں تو لا تحصوها میں کیا ہے؟ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں بالواقع. یہ آپ کو یقین ہے، یعنی اس کی نعمت اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو واقعتاً شمار نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کہ صرف تصور، واقعتاً بھی شمار نہیں کر سکتے آپ. وَإِلَّا فَفِي أَنفُسِهِمَا لَوْلَاهَا، اگر یہ شرطیہ نہیں ہوتے جملے میں، کل منہما، تو اس میں سے ہر ایک فی ذاتی کیا ہے؟ معلوم تصدیقی. وَقَوْلُهُ نِعْمَةُ اللَّهِ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت والا جو جملہ ہے معلوم تصور مضاف، یہ کیا ہے؟ نعمت اللہ مضاف ہے. وَمَجْمُوعُ الْجُمْلَةُ معلوم تصدیقی. ہاں، مجموع جملہ یعنی فقط آپ نعمت اللہ کو فقط لیں گے اس میں تو یہ اضافت ہے. جب اضافت ہے تو یہ مرکب ناقص ہے. جب آپ تعدوا نعمت اللہ پورا جملہ لیں گے تو معلوم تصدیقی میں آئے گا، نہ کہ معلوم تصوری میں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیت الطیبین. سمجھے؟